راولپنڈی میں مسلح ڈاکوؤں نے بینک کی کیش وین لوٹ لی۔ پولیس کے مطابق تھانہ سول لائن کے علاقے مریٹ چوک میں 6 ڈاکوؤں نے بینک کی کیش وین لوٹ لی۔ گارڈن وین سے نقد بھرے بیگ نکال کر بینک میں دینے جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں کی وین سے پیسے بھرے 2 بیگ چھین کر فرار ہو گئے۔ اسلام آباد میں فارن فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں متعدد ملازمین کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے لانگ مارچ سے قبل پی ٹی آئی کے چارٹ آف ڈیمانڈز پیش کر دیا۔ لاہور میں فواد چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسد عمر کا کہنا تھا کہ فتح کرنے نہیں نکل رہے۔ ہمارا یہ مطالبہ نہیں کہ تحریک انصاف کو حکومت واپس کر دو، عمران خان کو وزیر اعظم بناؤ۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ملک میں فوری اور شفاف الیکشن کرائے جائیں، کیونکہ اس وقت ملک میں معاشی، سماجی اور سیاسی بحران نظر آ رہا ہے۔ اس بحران سے نکلنے کا راستہ نیا الیکشن ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو سوشل میڈیا پر جواب دیتے ہوئے پی ٹی آئی لانگ مارچ کے خونی مارچ قرار دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ لاہور والوں، آج عمران خان کے ساتھ پاکستان کا نظام بدلنے کے لیے نکلو۔ اگر آج آپ اس حقیقی آزادی مارچ کا حصہ نہیں بنتے تو آپ اس نظام سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اس نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو گھر سے نکلنا ہوگا، ورنہ بچوں کی زندگیاں بھی اسی گلے سڑے نظام میں گزر جائیں گی۔ منگو پیر پوش رہائشی آبادی کے واٹر بورڈ کی مرکزی لائن سے غیر قانونی کنیکشن لیتے ہوئے 3 ملازمین کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سینئر سپرنٹنڈنٹ پولیس کراچی ویسٹ فیصل بشیر میمن کے مطابق خفیہ اطلاعات ملنے پر منگو پولیس نے منگو پیر روڈ پر نیا نظام آبادی کے قریب کارروائی کی، جہاں کشمیر خان نامی ٹھیکیدار نے 3 انچ کی غیر قانونی لائن ڈالی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمان اور اس کے ساتھی منگو پیر روڈ پر واٹر بورڈ کی 66 انچ تار کی مرکز لائن سے غیر قانونی کنیکشن لے رہے تھے۔ فیصل بشیر میمن کے مطابق اطلاعات ملتے پولیس نے فوری کارروائی کی۔ ملزمان نے واٹر بورڈ کی 4 انچ کی مرکزی واٹر سپلائی کو نقصان پہنچایا۔ ملزم شریف کشمیری، گل محمود اور مسافر خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے نومبر میں موسم کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نومبر میں معمول یا معمول سے کم بارشوں کا امکان ہے، اور ملک کے شمالی حصوں میں بھی معمول سے کم بارشیں ہوں گی۔ پنجاب، بالائی کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان، بلوچستان اور سندھ میں بھی تقریباً معمول کے مطابق بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ خشک موسم فصل خریف کی کٹائی میں سازگار ثابت ہوگا۔ گندم اور ربی کی دیگر نئی فصلوں کو ابتدا میں آبپاشی کی ضرورت ہوگی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مسلم لیگ نون کے رہنما راجہ محمد فاروق حیدر خان کی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ راجہ فاروق حیدر کی گاڑی مری ایکسپریس وے پر مسیاری کے قریب پھسل کر نالی میں گر گئی۔ سابق پریس سکریٹری راجہ محمد فاروق حیدر کا کہنا ہے کہ گاڑی میں سوار سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور دیگر افراد محفوظ رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لبرٹی چوک میں لانگ مارچ کا آغاز کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور سے اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے،
جس میں شرکت کے لیے تحریک انصاف کے کارکن اور رہنما بھی پہنچ چکے ہیں۔ عمران خان کا مارچ کا شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 26 سالہ سیاسی کیریئر میں سب سے اہم سفر شروع کر رہا ہوں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ملک کی حقیقی آزادی کا سفر شروع کریں۔